کچھ عرصے کے لیے ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، کچھ عرصے کے لیے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، کوئی کمپرومائز کر لیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا شرک کا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کوئی پیغمبر کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے۔ معجزات کا انکار قرآن کا انکار ہے، کرامات کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ مفتی صاحب، جیسے کہ قاری صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ توحید وہ کانسیپٹ تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے دل ملا دیے گئے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑتے تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا جاتا ہے، تو کیا صرف اللہ کو خالق مان لینا عقیدہ توحید کے لیے کافی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا جو عقیدہ توحید کا موضوع ہے، یقیناً اسلامی موضوعات میں اس سے اہم کوئی موضوع نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ اسلام کی بنیاد اسی عقیدے پر ہے، اور اسلام اس عقیدے پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ان کی دعوت کا جو ایک واحد مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو یہ دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اس میں بت پرستی کا رواج تھا، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو پوچھتے تھے۔ اس سے پہلے قرآن کریم میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم کے والد کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ جو ایک مناظرہ ہوا یا جو ایک بحث ہوئی، بات چیت ہوئی، وہ ساری اسی بنیاد پر تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یہی دعوت دے رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو نہ یہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، جو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا مشرکین مکہ کی طرف سے، بنیادی طور پہ وہ یہی تھا۔ وہ جو سورہ کافرون، جو قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی، وہ اسی پر نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، کچھ عرصے کے لیے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، کوئی کمپرومائز کر لیں، کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں۔ تو اس پہ سورۃ الکافرون نازل ہوئی، اور بڑی کیٹاگوریکلی قرآن نے بتا دیا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم۔ ایک ہی بات کو قرآن نے مختلف انداز سے بار بار اس لیے دہرایا کہ یہ میسج بہت کلیئر جانا چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو بتایا کرتے تھے کہ بھئی ان بتوں کی عبادت مت کرو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ بھائی ہم ان بتوں کو اصل نہیں سمجھتے، اصل ہم اللہ کو سمجھتے ہیں، اور ان بتوں کی عبادت تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، یعنی یہ اللہ کے پسندیدہ یا اللہ کے مقرب یا اللہ کے چہیتے ہیں، اور جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو خود اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ تو اس طریقے کا جو شرک اس زمانے میں رائج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی نفی کی۔ آج بھی امت کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون، کہ ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب اکیلے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ سے مانگو، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، نفع نقصان پہنچانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ذکر ہوتا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ، اکیلے ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو کافر لوگ ہیں ان کے دلوں میں انقباض پیدا ہوتا ہے، یہ متنفر ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بات۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جاتا ہے کہ ہاں اللہ بھی یہ کرتا ہے، اللہ کے یہ بندے یا یہ بت یا یہ فلاں یہ بھی یہ سارے کام کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں شرک کے بارے میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ شرک کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ مثال کے طور پر ما فوق الاسباب، کوئی بھی امداد اگر آپ اللہ، ایک تو ہے نا مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا، آپ اس کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن یہ ایک سبب کے درجے میں، وہ آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے بھائی کوئی بھی آدمی ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا علاج کرتا ہے، انجینئر نقشہ بناتا ہے، یہ سارے مسئلے مسائل لوگوں کے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب
کسی سے مدد مانگنا کہ یہ کوئی اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے, اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ یہ مجھے رزق دے سکتا ہے, اولاد دے سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفع, آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں. اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اب مافوق الاسباب جب اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جاتی ہے, جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو مدد مانگنے کا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی ذیل میں ہوتا ہے نا. میں نے یہی عرض کیا کہ انڈیپینڈنٹ ایجنٹ تو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا کسی بھی انسان کو, اگر بس وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں, ظاہر ہے میں نے عرض کیا نا کہ اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہیں اور ایسے اختیارات ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے, پھر یہ ہمیں اللہ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے. اس میں ایک میں گزارش کروں گا کہ آپ اصل میں نا دو آیتوں کو جوڑ رہے ہیں. آپ کبھی انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آپ بتوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. تو نبی جو بت پرستی سے بچانے والے ہیں اور وہ بت جو نعوذ باللہ خدا کی طرف بلانے کے بجائے شرک کی طرف بلانے والے ہیں, ان دونوں آیات کو آپ الگ رکھ کے ڈسکرائب کریں. ایک مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایک دونوں چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں. تو اس میں میری التماس یہ ہوگی کہ جب آپ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اس کو آپ الگ ذکر کیجئے, اور جب آپ بتوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کو آپ الگ ذکر کیجئے. اور ہمارا موضوع توحید ہے, شرک کی نفی ہے. انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک, ان کے قریب جانا وہ شرک کی طرف نہیں لے جاتا, نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہی انسان کو توحید کی طرف لے جاتا ہے. یہی تو انبیاء والی آیات کو الگ کر دیں اور شرک اور بتوں والی آیت کو الگ کر دیں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گفتگو کرنے میں. میں یہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں انبیاء تو ظاہر ہے کہ دنیا میں آتے اس لیے کہ لوگوں کو شرک سے بچائیں, لیکن دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا یا نہیں مانا, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شرک سے روکا تھا. قرآن کریم میں آتا ہے نا قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا شرک کا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ اپنے بندوں کو زیادہ جانتے ہیں, میں نے تو ان کو شرک کا حکم نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا. اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو دعوت توحید کی دیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلو میں آ کر اگر نبی کو وہ سٹیٹس دینا شروع کر دے جو اللہ کا ہے, جب جیسے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا, ثالث ثلاثہ کا جو ان کا عقیدہ ہے, یہی وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم, کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ مت کرو جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ کیا, اور جب میرے بارے میں بات کہو تو کہا کرو عبداللہ و رسولہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. تو مقصد یہ جو بتوں کا اور یہ جو تذکرہ کیا گیا وہ اس سینس میں کہ اگر کوئی پیغمبر کی عبادت کرتا ہے, اگر کوئی پیغمبر کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے, اگر کوئی کسی بت کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے. اس کا ہرگز معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے معاذ اللہ پیغمبر تو آئے دنیا میں عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے ہیں, کوئی بھی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی حیثیت سے. تو اس کا پس منظر ہے کہ اب اللہ کے علاوہ جس کو بھی معبود بنایا جائے گا وہ شرکی ہو. دیکھیے جو ابھی شرک اور توحید کے حوالے سے بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, کہ جن بتوں کی نعوذ باللہ من ذالک مشرکین پوجا کر رہے تھے, انہوں نے قرآن مجید میں یہ بات رپورٹ کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم قرآن مجید کی یہ آیات مقدسہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, تو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا انسان از خود مالک ہو جائے. کائنات کا کوئی فرد کسی کو ذاتی حیثیت میں نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے الا ما شاء اللہ. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر بندے ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, کہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے, جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں قائم رہتی ہے. خیر الناس من ينفع الناس, تو ظاہر ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص, جیسے میں بھی گفتگو کر رہا ہوں تو میں اس کا مالک نہیں ہوں, یہ قوت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکن,
اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کبھی کسی کو نصیب نہ ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، وہ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور اسی لیے اس آیت میں آگے جا کر کیا کہا گیا؟ هَذَا عَطَاؤُنَا، سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہو رہا ہے، فرمایا یہ از خود اس کے مالک نہیں ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چیزیں عطا ہو رہی ہیں۔ فرمایا فَمْنُن، اب آپ چاہیں تو اس عطا میں جس پر احسان کریں اسے بھی عطا کر دیں، او امسک بغیر حساب، یا آپ اسے اپنے پاس روک کر رکھیں۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ ڈراپ کر دیں لائیو کال کو بھی، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک انسان کو پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر یہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن مجید میں کتنے ہی صیغے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ جب یہ آیات پڑھی جائیں کہ بت پرستی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ مذموم ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے، اہل ایمان بھی اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا صرف نبی ہی نہیں، کائنات کا کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بھی چیز کا مالک ہونے کا نہ قائل ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس کا عقیدہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسلمانوں میں کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا، اور جو اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے اسی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں اس میں بات عرض کروں، ایک لائیو کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی طرف میری بات پہلے مکمل ہونے دیں۔ اصل میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈاکٹر عمیر صاحب پتہ نہیں اس نقطے کو لے کے کیوں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، واللہ مجھے نہیں پتہ یہ اسے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں اپنی بات کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم نے جس کانٹیکس میں بات کی تھی، اور اب یہ جو انہوں نے بات کی اس کی بھی میں وضاحت کروں۔ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو انبیاء کے معجزات کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ انبیاء کے معجزات کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ، خود حضور علیہ السلام کے کئی معجزات ہیں، شق قمر کا معجزہ، اور قرآن کریم خود یہ معجزہ ہے، کئی معجزات کا صحیح احادیث کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ تو معجزات کا اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ معجزات کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، معجزات کا انکار قرآن کا انکار ہے، کرامات کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہے، اصل سمجھنے کی بات یہ کہ کوئی کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، اللہ کے کسی نیک بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اس ولی کو، اس نبی کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اب یہ جس کو اولاد دینا چاہے یہ اس کو اولاد دے دے گا۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے انبیاء نے جو کام کیے وہ اللہ کے اختیار دینے سے ہی کیے، لیکن اب اگر اس کی بنیاد پہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے مستقل یہ اختیار سونپ دیا ہے کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی پیغمبر کو، اب اولاد دینا اس کا کام ہے، رزق دینا اس کا کام ہے، عزت دینا، ذلت دینا اس کا کام ہے۔ اب اگر اس کو اس چیز سے جوڑا جائے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی، ان کے حکم سے ہوا چلنے کا مطلب یہ ان کا معجزہ تھا، لیکن کیا کسی اور پیغمبر کے حکم سے بھی ہوا چلتی تھی؟ ایسی کوئی روایت شرک تو نہیں ہوا نا۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، میری بات مکمل ہونے دیں۔ محیی اور ممیت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ میری بات عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردہ زندہ کر رہے ہیں۔ میری بات مکمل ہونے دیں نا۔ اسی طرح تو مطلب جو معجزات ہیں، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معجزے کا، کسی کرامت کا ذکر کر دیا کہ ہم نے یہ معجزہ کسی کے ہاتھ سے ظاہر کیا، یہ بات جو کی جاتی ہے نا، اصل جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کے یہ خیالات ہیں، جن کے یہ عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات فلاں ولی کو یا پیغمبر کو یا بزرگ کو یا کسی شیخ کو دے دیے، اب وہ لوگوں کو، اب وہ جا کے اس سے اولاد مانگ رہے ہیں، وہ جا کے اس سے جناب عزت ذلت مانگ رہے ہیں۔
قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، ویسے طرح طرح کی ایک سوال بات تو واقعی کوئی لائٹر موڈ میں ایک سوال ہے، اگر اللہ یہ اختیار کہ بارش برسانی ہے کسی فرشتے کو دے دے تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ نے دے دیے تو ہمیں کوئی نہیں تو انکار کیا نہیں ہے، شرک ہو جائے گا؟ مگر اس کے لیے میرا دلیل کوشچن ہے کیا شرک ہو میں جائے گا؟ یہی عرض کر رہا ہوں، وہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو دیا تو اس کا ذکر اللہ نے تو اللہ قرآن کے میں کر اختیار دیا۔ دینے سے کیا شرک ہو جاتا ہے؟ اچھا اس کے باوجود دیکھیں میری بات، فورس رہی، اللہ کے نوکر بن کے قرآن تو کیا شرک ہو جاتا ہے؟ سوال اس تو نے اتنا سا ہے۔ دیکھیں قاری صاحب سوال یہ کیا شرک ہو جائے گا؟ یہ تو عین توحید ہے۔ اس بس اللہ اختیار اگر کسی نبی کو بھی دے دے تو اس سے بھی شرک اگر نہیں دے ہوتا، دے وہ بھی تو توحید ٹھیک ہے، ہے۔ لیکن اگر کہیں سے ثابت ہو کہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو دے دیا تو کوئی آپ ایشو نہیں ہے۔ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم کو اور پھر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بس ہماری التماس یہ ہے کہ حضور کے ساتھ، حضور کی محبت، حضور کے قرب کے ساتھ شرک کا لفظ ہم استعمال سب نہ کیا الحمدللہ عاشق رسول بس، ہیں، بس، بس، ظاہر ہے کہ یہی ہم گزارش یہی ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ یہی آپ گزارش پڑھتے ہیں۔ ہے۔ میری بس بات شرک سمجھ کا آ لفظ رہی ہے۔ نہ جوڑا جائے گا۔ حرام دونوں طرح کے سجدے ہیں، میرے خیال سے اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اس امت میں، اور عبادت کا سجدہ تو شرک ہے ہے، ہی شرک ہے، حرام، وہ شرک تو ہے۔ ہے ہی شرک۔ ٹھیک ہے، عبادت والا تو اس شرک ہو چیز گیا کا نا۔ ہے کہ ایک کو شرک کہا جاتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے، حرام دونوں ہے، مطلب جواز کی کسی کی کوئی صورت کسی کے نزدیک نہیں۔